بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جناب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کے ائمہ اور خطباء کے لیے 10,000 روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان کیا ہے، لیکن ان کے والد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ 10,000 نہیں 25,000 روپیہ کیا جائے۔ حالانکہ میاں صاحب خود 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور ماشاءاللہ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، اور ان کے بھائی جناب میاں شہباز شریف صاحب بھی 2 یا 3 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور 2 مرتبہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے ائمہ کے لیے خطباء کے لیے کسی قسم کے وظیفے کا اور کبھی ایک دھیلے کا بھی اعلان نہیں کیا۔ لیکن ابھی میاں صاحب کی ماشاءاللہ وہ ایمانی جذبہ ان کا سامنے آیا کہ نہیں 10,000 نہیں 25,000 کیا جائے۔ حالانکہ وہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے کبھی ایک دھیلا بھی نہیں کسی عالم کے لیے وقف کیا۔ بہرحال تو اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے میڈیا پر، اور اس جو 25,000 ہے اس کو جو علماء اکرام ہیں اور ان کے جو سرخیل ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے یکسر مسترد کر دی ہے اور اس پر بڑا سخت اپنا موقف ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ 25,000 ان کے منہ پر مار دیں۔ محترمہ کو شرم آنی چاہیے کہ وہ علماء کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بہرحال اس پر کافی لے دے ہو رہی ہے۔ یہ جو علماء کا وظیفہ ہے یہ سب سے پہلے 2023 میں یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے خیبر پختونخوا کے اندر یہ جاری کیا تھا۔ شنید ہے کہ وہ ابھی تک 10,000 روپے ان کو مل رہے ہیں یا دیے جا رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت نے وظیفہ جاری کیا تھا، اس پر ایک شخص نے جن کا نام ہے فرمان علی، انہوں نے ایک فتویٰ سوال دارالفتہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کو بھیجا تھا۔ ان کا سوال یہ تھا جو آج کے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے اس سے ملتا جلتا ہے۔ سوال ان کا یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی گزشتہ حکومت نے مساجد کے ائمہ اور خطباء کو 10,000 روپے دیے تھے، ان پیسوں کے لینے کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ان کا سوال تھا فرمان علی صاحب کا۔ اس کے جواب میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے جو دارالفتہ کے مفتی ہیں انہوں نے فتویٰ جاری کیا۔ وہ فتویٰ یہ تھا: صورت مسئلہ میں صوبائی حکومت نے ائمہ مساجد اور خطباء کو جو 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے، اس رقم کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر یہ رقم زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ میں سے دی جاتی ہو یا صوبائی حکومت کی طرف سے یہ صراحت کی گئی ہو کہ یہ رقم صرف ان ائمہ اور خطباء کے لیے ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو ایسی صورت میں صرف ایسے ائمہ اور خطباء کے لیے یہ رقم لینا جائز ہوگا جو مستحق زکوٰۃ ہیں۔ لیکن اگر یہ رقم زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ میں سے نہ دی جاتی ہو اور حکومت کی طرف سے یہ رقم غریب ائمہ خطباء کے لیے مختص نہ کی گئی ہو، تو ایسی صورت میں مالدار اور دونوں طرح کے ائمہ و خطباء کے لیے یہ رقم لینا جائز ہوگا، بشرطے کہ صوبائی حکومت نے یہ رقم ایسے فنڈ سے جاری کی ہو جس فنڈ سے مالدار اور غریب دونوں طرح کے لوگوں کو رقم دینا ملکی قانون کی روح سے درست ہو۔ البتہ اگر حکومت یہ رقم ائمہ و خطباء کو ہم نوا بنانے یا غیر شرعی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے دیتی ہو تو اس رقم کا لینا جائز نہ ہوگا، لیکن اگر ایسی کوئی غرض نہ ہو تو ائمہ و خطباء کے لیے رقم لینے کی گنجائش ہوگی۔ آخر میں لکھتے ہیں: اگرچہ اس طرح کی امداد قبول کرنے سے
اجتناب کرنا بہرحال بہتر ہے۔ یہ فتویٰ ہے ان کا 4/5/2023 کا۔ تو یہ اس وقت بھی سوال کیا گیا تھا اور آج بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ائمہ کرام کو یہ رقم دینی چاہیے یا ان کو لینی چاہیے۔ تو اس فتویٰ کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسی رقم نہ لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس بارے میں حکومت نے کوئی واضح بات نہیں بتلائی کہ یہ رقم کس مد سے دی جا رہی ہے، یا زکوٰۃ فنڈ سے یا کسی اور فنڈ سے دی جا رہی ہے۔ تو جب تک کلیئر نہ ہو تو اس وظیفہ کا لینا جائز نہ ہوگا۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ علماء کو بطور تنخواہ کے دیا جائے، وظیفہ نہ اس کو وظیفہ نہ قرار دیا جائے۔ وظیفہ جو ہوتا ہے وہ پھر کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، اور اس کا کوئی پراپر طریقہ کار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس کو بطور تنخواہ کے کہ ائمہ کرام کو، خطباء کو بطور تنخواہ کے، ایک تو محلے کی طرف سے یا کمیٹی کی طرف سے ملتی ہے، تو یہ دوسری تنخواہ وہ حکومت کی طرف سے ائمہ کو دی جاتی ہے، تو اس کا امکان یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر مستقل بنیادوں پر ہوتی ہے۔ آج ایک حکومت آئی ہے، وہ دے دے گی، تو پھر اس کے بعد دوسری جو حکومت آئے گی وہ اس کو بند کر دے گی۔ لہٰذا اگر پنجاب کی حکومت اور میاں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے دل کے اندر یہ درد پیدا ہوا ہے کہ ائمہ کو وظیفہ دیا جائے، تو اس کو مستقل بنیادوں پر بطور وظیفہ نہیں، بطور تنخواہ کے اس کا اجرا کرنا چاہیے۔